السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواہ البخاری ومسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کا میرا موضوع ہے صدقہ فطر، احکام و مسائل۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی شریعت کی نگاہ میں برداشت نہیں ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک سے ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں، اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پورے ماہ روزہ رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے نجات پانے کے لیے، قبر کے عذاب سے نجات پانے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے مقرب بندے بننے کے لیے ہر طرح کے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ساتھیو، ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے اور آپ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ روزے کی حالت میں بھی کمیاں اور کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایسی تعلیمات دی ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے، اسی لیے اس طرح کی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ صدقہ فطر نکالیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، رواہ ابو داؤد وحسنہ الالبانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے روزے دار کی پاکیزگی کے لیے، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، جو روزے کی حالت میں بیہودہ اور بیکار سی جو باتیں ہو جاتی ہیں، یا انسان بے حیائی اور بدکاری کی کچھ باتیں کر لیتا ہے، ناشائستہ باتیں جو اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے طہارت، اور اسی طریقے سے غربا مساکین جو ہیں ان کے کھانے کے لیے یہ صدقہ فطر کو فرض کیا گیا ہے۔ گویا کہ اس میں دو حکمت ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، صدقہ فطر نکالنے سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے، اور اسی طریقے سے عید کے دن غربا مساکین کسی اور کے سامنے خاص کر ہاتھ نہ پھیلائیں، عید کی خوشی میں وہ بھی شریک رہیں، تو ان کے کھانا و خوراک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے، تاکہ وہ بھی ہم سب کی خوشیوں میں شریک رہیں۔ اس لیے ساتھیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اور آپ سچے دل سے صدقہ فطر نکالا کریں، لیکن صدقہ فطر کون نکالے اور کتنا نکالے، کب نکالے، اس بارے میں جانکاری حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا 1 سا کھجور یا 1 سا جو۔ کس پہ فرض کیا؟ چاہے انسان غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا اور انہیں حکم دیا کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ اس لیے ساتھیو، ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ بھی سچے دل سے صدقہ فطر کو نکالیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی جب سورج غروب ہوتا ہے، عید کا چاند دکھائی دیتا ہے، تو اسی وقت سے یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اس کو نکالنا، اور عید کی نماز ہونے سے پہلے تک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نکال دے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے پہلے بھی 2-3 دن پہلے بھی اگر نکالنا چاہتا ہے تو شریعت میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی انسان صدقہ فطر نکال سکتا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ فطر میں جو کچھ جمع کیا گیا تھا اس پہ نگراں متعین کیا تھا، اور لگاتار 3 روز تک ایک شخص شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا اور چوری کرنے لگا، اور ہر مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ روتا گیا، دھوتا گیا، اور ہر کل نہیں آنے کا بہانہ بناتا رہا۔ بالآخر آخری تیسرے دن میں اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں کچھ سکھاتا ہوں، وہ پڑھ لیا کرو، مجھ سے محفوظ رہو گے، اور آیت الکرسی پڑھنا سکھایا۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بیان کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون شخص ہے جس سے 3 روز سے تمہاری بات چیت ہو رہی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا کہ کیا ہے، وہ شیطان ہے، اور جو کچھ سکھا کے گیا ہے وہ تو جھوٹا ہے لیکن وہ صحیح بات سکھایا گیا ہے۔ تو اس لیے ساتھیو، اس سے کیا ثبوت ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عید کا چاند نکلنے سے 1-2 روز 3 روز پہلے سے بھی صحابہ کرام صدقہ فطر جمع کیا کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اس کی نگرانی پہ مامور کیا تھا۔ سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ کتنا نکالا جائے، صدقہ فطر کتنا نکالا جائے؟ تو صدقہ فطر کے بارے میں سا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور 1 سا 4 مد کے برابر بولتے ہیں، اور 1 مد کیا ہوتا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایسے پھیلا کر، اور اس میں کھجور ہے، جو ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، جو بھی کھانے پینے کی چیز ہے ان کو رکھا جائے، اور ان کا جو مقدار ہو وہی مطلب یہ ہے کہ آپ کو سا اسی کو بولتے ہیں۔ علماء نے فی الحال ابھی کے دور میں جو رائج کلو گرام وغیرہ ہے اس سے وزن کیا ہے تو 2.5 کلو، علماء نے یہ کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 2.5 کلو نکالا جائے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن نشی رہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ چاول عموماً نکالتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور میں پنیر ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ نکالا کرتے تھے۔ تو اس لیے اب ہاتھ میں جب ہم اور آپ رکھیں گے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور میں ناپنے کا جو آلہ تھا اس میں وہ چیزیں رکھی جائیں گی، تو
چیزوں کی نوعیت کے حساب سے اس میں آپ کو یعنی کچھ وزن کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ہم اور آپ جو چاول کی شکل میں نکالتے ہیں، گندم کی شکل نکالتے ہیں، تو علماء نے یہی کہا ہے کہ 2.5 کلو کیا ہے اس کا وزن ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو اناج نکالنا چاہیے۔ جو چیز کھانے پینے کی ہوتی ہے، جو چیز ہم اور آپ کھاتے ہیں، انہی چیزوں کو صدقہ فطر میں نکالنا چاہیے۔ صحیح یہی ہے۔ جہاں تک پیسے نکالنے کی بات ہے تو علماء نے سختی سے اس سے منع کیا ہے۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور میں بھی پیسے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے نکالنے کو نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی جو چیز ہے وہ نکالنے کو کہا۔ اور باضابطہ صحابہ کرام جو ہیں، جیسے حضرت ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کرام، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدقہ فطر نکالا کرتے تھے طعام سے، یعنی کھانے پینے کی جو چیز تھی۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ طعام اس وقت گیہوں پہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، یا کھانے پینے کی جو بھی چیز ہو تو وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے، اسی طرح پنیر ہے، اسی طرح کشمش ہے، منقع ہے، یہ سب ساری جو چیزیں ہیں اس وقت وہاں پہ پائی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں عموماً چاول ہے، ہمارے یہاں عموماً گیہوں ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ہمیں اور آپ کو 2.5 کلو ہر ایک آدمی کی طرف سے یہ چیزیں نکالنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص پیسہ نکال رہا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ جمعیات ہوتی ہیں، کچھ ایسی سوسائٹی ہوتی ہیں جو یہ سب پیسے جمع کر کے اور ہمارے اور آپ کی طرف سے خرید کر غریب مسکین کو تلاش کر کے ان کو دیتی ہیں، تو ہم اور آپ ان کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اور آپ کی طرف سے اناج نکال رہے ہیں، ہمارے اور آپ کی طرف سے پیسے نہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اناج جو نکالنے کی اجازت دی گئی ہے یا حکم دیا گیا ہے، اس میں مصلحت اور خیر بھی ہے، کیونکہ ایک انسان اناج کتنا لے گا، حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ویسے بھی ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں اناج انسان مطلب ہے کہ عموماً اتنا ہی لے گا جو ضرورت ہے نہیں۔ جہاں تک پیسوں کا معاملہ ہے تو انسان جتنا چاہے مطلب ہے کہ پیسہ لیتا جائے گا، اور پھر بھی مطلب ہے کہ اس کو کم ہی محسوس ہوگا۔ حکمت اللہ بہتر سمجھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کو تسلیم کرنا۔ لیکن بظاہر جو چیز ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے، یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ انسان کو جو یہ ابھارا گیا ہے کہ کھانے پینے کی چیز انسان دیا کرے، تو اس میں یہ ہے کہ تاکہ اس سے زیادہ لوگ کیا ہے مستفید ہوں، زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی انسان مطلب ہے کہ پیسہ دے دیا تو دکتور عثمان خمیس حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دے دیا تو اس کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ اناج کی شکل میں نکالا جائے۔ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ہم اور آپ اناج دیتے ہیں، اس سے مقصد کیا ہوتا ہے، غریب و مسکین کو فائدہ پہنچانا، اور پیسے کے ذریعے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے مطلب یہ کہ پیسہ بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس بارے میں راجح اور صحیح جو قول ہے وہ یہ کہ اناج کی شکل میں ہم اور آپ نکالیں اور پیسوں سے ہم اور آپ دور رہیں، یا ایسی جمعیت جماعت کے حوالے کریں جو ہمارے اور آپ کی طرف سے مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی شکل میں کچھ صدقہ فطر کی شکل میں نکال سکتے ہیں۔ یعنی یہ کن کو دیا جائے، اپنے ملک والوں کو دیا جائے یا اپنے ملک والوں کے علاوہ دوسروں کو دیا جائے؟ تو ظاہر سی بات حدیث میں ہے تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو مالدار ہیں ان سے لیا جائے اور جو غریب ہیں ان کو دیا جائے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو اسی ملک میں جہاں یہ زکوٰۃ لیا جا رہا ہے وہیں کے جو غربا فقراء مساکین ان کو دیا جائے، الا یہ کہ اگر وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے رشتہ دار کہیں کسی اور ملک میں ہیں اور وہ زیادہ محتاج ہیں، تو ایسی صورت میں علماء نے یہ کہا ہے کہ اپنے ملک سے باہر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور بھی مطلب ہے کہ علماء کرام نے یہ بتائی ہے کہ جیسے کوئی آفت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی جس کی وجہ سے لوگ مطلب باہر کے لوگ زیادہ محتاج ہو گئے، تو باہر کے لوگوں تک بھی بھیجا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ عید کی نماز سے پہلے ضرور صدقہ فطر نکال دیا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، رواہ ابو داؤد وحسنہ الالبانی، کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے
زکوٰۃ فطر ادا کرتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انشاءاللہ قبول ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص عید کے نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر اس کی حیثیت عام صدقے کی ہے، اور کیا ہے اس کا شمار کیا ہے صدقہ فطر میں نہیں ہوگا۔ اس لیے ساتھیوں، ہم اور آپ گناہوں کے پتلے ہیں، ہم سے اور آپ سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارے اور آپ کے سماج معاشرہ میں بہت سارے غریب فقیر مسکین لوگ ہیں، اس لیے ان کی بھی رعایت کرتے ہوئے، ان کا بھی خیال کرتے ہوئے، اور اپنے گناہوں کے توبہ استغفار کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہم اور آپ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عملی جامہ پہنائیں، اور سچے دل سے ہم اور آپ صدقہ فطر نکالیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب و سنت زیادہ پڑھنے سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔